پورا میرا صرف سوال یہ ہے کہ جب آپ کے بندے اپنی رائے دے رہے تھے آپ نے خاموشی سے سنا، میرے اوپر انہوں نے نیگیٹو باتیں کی ہیں، اب ایک بندہ وہ اپنی رائے دے رہا ہے، آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، لیکن کم از کم اس کو رائے جی مجھے اس حوالے سے اچھی نہیں لگی میری کہ بات سن لیں یار، ابھی دیکھیں نا، اب مجھے بھی نہیں بولنے دے رہے آپ. چاہیے آپ سے تو راٹھور صاحب محبت ہے، میری بات سنیں نا، مجھے پتہ ہے نوید شاہ صاحب، مجھے آپ کی مجبوری کا بھی پتہ ہے، میں جانتا ہوں، اس لیے میں آپ کو ذرا دیکھیں. راٹھور صاحب بولے آپ خاموش، جیزی صاحب بولے آپ خاموش، صادقین صاحب بولے آپ سے ہضم نہیں ہو رہی ان کی باتیں، ٹھیک ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے براڈ کو اچھی انداز میں چلانا ہے تو ہر کسی کو رائے دینے کا حق دیں. اس پر آپ جو کمنٹس کر رہے ہیں نا، اس سے آپ خود ایکسپوز ہو رہے ہیں، کسی کا نقصان نہیں ہو رہا. آپ اپنا نقصان دیکھیں، میری بات سنیں نوید شاہ صاحب، آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. صادقین صاحب کا دیکھیں، صادقین صاحب نے بڑے سلجھے ہوئے انداز میں بات کی ہے، ان کا نقصان کچھ نہیں ہوا. شاہ صاحب آپ سے کچھ پوچھنا ہے میں نے، اگر پکی کروا دی ہے ان کو، اور کیا چاہیے. اب دیکھ لیں یہ حجت بازیاں، یہ کیا ہے کہ شاہ ماحول صاحب آپ سے ایک منٹ کچھ نہیں وہ شاہ صاحب نے نہیں، وہ شاہ صاحب نے جانا ہے. آپ نوید شاہ صاحب بزی ہیں. نوید شاہ صاحب سے اجازت لے لیں، مجھ سے نہیں، نوید شاہ صاحب سے پوچھیں. جی نوید صاحب، شاہ صاحب سے کچھ پوچھ سکتے ہیں؟ جی پوچھ لیں. اچھا شاہ صاحب، قرآن شریف میں کوئی ایک آیت ہے، اس کا مطلب ہے کہ سارے نبی میرے پاس ہیں اور وہ زندہ ہیں، ایسی ہے نا کوئی؟ میں ان کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں. یہ حدیث پاک ہے، آیت قرآنی نہیں. تو اس میں بھی قرآن اعوذ پاک میں باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی. یہ حدیث پاک ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے. تو میں نے آپ کا سوال سمجھ لیا، تو بھی مجھے اجازت نہیں سر، میری بات سنیں نا، قرآن شریف میں ایک ہے کہ یہ ولی شہید اور وہ ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. یہ سورہ بقرہ میں ہے. پھر سورہ آل عمران میں ولا تحسبن الذين قتلوا في اب شاہ صاحب میں یہاں سے آگے ایک سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ پہلے پیدا ہوئے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہوئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے. اب وہ تو دونوں ہی زندہ ہیں اس آیت کے مطابق، تو آخری نبی تو صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے نا پیدائش کے ساتھ. اب وہ اوپر زندہ ہیں، اور اگر وہ واپس نیچے آ کے پھر زندہ ہو جاتے ہیں تو پھر تو دونوں ہی زندہ ہیں، ایک اوپر زندہ ہے ایک نیچے زندہ ہے، تو آخری تو پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوئے. تو یہ ذرا ان سب کو سمجھا دیں، میں جا رہا ہوں. آپ نے اچھے طرح بیان کر دیا، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، اس پر تفصیلی بات ہم انشاءاللہ کریں گے. دیکھیے آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ جو اصول ہے یہ ان کے اپنے وضع کردہ ہیں. میرے ساتھ جب گفتگو کریں گے تو قرآنی آیت نہیں پڑھتے، جو اصول آپ نے بیان کرنا ہے وہ قرآن پاک سے. بلائیں واپس ذرا، یہ ظفر صاحب بات پوری کر لیں. یار ابھی بات کہاں کرنے دی ہے، آپ تو کرنے ہی نہیں دیتے بات. وہ بات کر کے آپ اوپر نہیں آ رہے، ریکویسٹ کی ہوئی ہے. انہوں نے سوال کیا ہے نا، سوال کیا ہے، آپ سن لیں. جواب دینا ہو تو آپ بعد میں جواب دیتے ہیں، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ نہیں تو ان کو رہنا چاہیے تھا نا شاہ جی. نہیں رہنا چاہیے، آپ کے پابند ہیں وہ. کمالات صاحب کو روکنا تھا، کمالات صاحب کو روکنا تھا. دیکھیں آپ کے لیے آپ کے معیارات اور ہیں، دوسروں بھائی میں بات کر سکتا ہوں؟ آپ ان کو بھی دیں، ان کو بھی دیں. ان کو میں گالی بازوں سے بات نہیں کرتا، اپنا یاد رکھنا. اپنا میں بھی لگا دوں گا. نوید شاہ صاحب اچھا بہن کی گالی دی ہوئی ہیں. اچھا میں گالی بازوں سے بات میری تو اس لیے میں اب اجازت چاہتا ہوں. ناصر صاحب پلیز، باقی بعد میں کریں گے باتیں. بس اس کا نقصان مجھے ہونا ہے، کسی کو بھی نہیں ہونا. میری براڈ جی ناصر بہن، ابھی نا اس طرح کے محل سوالات جو ان سے نا بعد میں کر لیں گے، کوئی نہیں خیر ہے. ٹھیک ہے، کریں کنٹینیو. میں نے کچھ کون سا سوال کیا تھا جو ایسا تھا کہ جس سے براڈ آپ کی خراب ہوگی؟ کون سا سوال کیا تھا؟ وہ مجھے گالی باز کہہ رہا اور آپ آرام سے سن رہے ہیں. جا کے ضیاء رسول کی میں ادھر گالیاں سناتا ہوں جو اس نے ماں بہن کی دی ہیں، یہ شاہ جا کے اسے بولے گالی باز. عامر نذیر کی میں سناتا ہوں، ہمت ہے تو جا کے بولے اسے گالی باز. ہم یہاں اس کی تانا زنی سنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میسری سی آواز میں پولا پولا لگا رہتا ہے سارا دن. میں نے صرف اسے یہ کہا کہ تم اگر یہ کہتے ہو کہ تم مسلمان ہو تو ثابت کرو تم مسلمان ہو. تم اپنے امام کے فتوے کے مطابق مسلمان نہیں ہو. یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم مسلمان، ہم سے کیا مراد ہے؟ ہم بتائے کہ دیوبندی اہل حدیث شیعہ مسلمان ہے، کبھی اس نے نہیں کہا. دوسرا یہاں سے بھاگتے، اس کے امام نے اس کو بھاگنے نہیں چھوڑا. اس نے یہ کہا ہے کہ جو کافر کو کافر نہ کہے، کافر کو کافر کہنا ضروریات دین میں شامل ہے. فتویٰ مجھ سے لے لیں. اور یہ کافر کو مسلمان کہتا ہے. شک کرنے کے بعد جناب اب بدری جی کوئی بات نہیں، انہوں نے ہر دفعہ میوٹ ہی کیا.
वो बंदा बातें कर रहा है, वो बंदा बातें सुना रहा है, हम उसकी बैठे सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा नासिर साहब इधर इधर और भी बैठे हैं, उनसे हम ले सकते हैं, कोई इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। नहीं मैंने बात ही उससे करनी थी। सर जी अब चले गए ना, बस ठीक है। हाँ तो वो चला इसलिए गया कि उसे मौका, उसे एक बात करें, बताएं कि मुसलमान है कि नहीं, साबित करे, मुसलमान आके बात करे। ये नवील भाई गिद्दड़ धमकियां देता है ब्रॉड ब्रॉड, जी, जी, इसको जी, जी, इसको तो खुद नहीं अकल कि ब्रॉड क्या चीज होती है और क्या चीज नहीं होती। अपनी ब्रॉड पे जो बदतमीजियां कर रहे होते हैं, बेहूदगियां कर रहे होते हैं, इस्लाम की शान में गुस्ताखियां कर रहे होते हैं, उस वक्त नहीं इनको अकल आती। नहीं जज भाई मैं उस हवाले से बात नहीं कर रहा, जज भाई नहीं उस हवाले से बात नहीं कर रहा जज भाई, बेसिकली नीचे ना कमेंट चल रहे हैं मुसलसल। चलो कोई बात नहीं, तो सिर्फ 1 मिनट दे दो, उसके बाद मैं ऊपर दूंगा। वो सिर्फ एक सियासत है, कोई ऐसा मसला जज भाई उन कमेंट्स को हम मुसलसल म्यूट कर रहे हैं। जैसे भाई से होता यही है कि इसकी रिकॉर्डिंग करके ना ये फिर वो हमारे लिए वो करते हैं कि जी ये हम लाइव यूज हो रही है और इस तरह से वो जो है ना वो सारी इनकी आदत है, इनको आप सोने का बन के दिखा देना। इन्होंने ये अभी बोलना शुरू किया था ना, कौन बोल रहा था, फिर ये कह देगा मुझे तो बोलने का मौका नहीं दिया। अब सारा दिन मंजे पे लेट के बंदा इनको सुने कि शाह साहब बोलना शुरू हो गया। तो बात सिर्फ इतनी है कि जब ये बात करता है ना, अभी इसने कहा ना गाली बात, रिकॉर्डिंग मैं ज़िया रसूल की भेजता हूँ, माँ बहन की गालियाँ दी हुई हैं। अगर ये मुसलमान है तो हिम्मत करके मुफ्ती मुबशर की गालियाँ मैं भेजता हूँ उसे, इसने सुनी हुई हैं। लेकिन ये मुनाफिकों की तरह वहाँ कहता है मेरा फ़ोन उधर पड़ा हुआ था, मैंने सुना नहीं। लेकिन अहमदी कोई बात करे ना तो उसे बड़ी जूम होकर नजर आती है। नहीं असमें नासिर भाई बेसिकली ये बैठे हुए हैं सादकन साहब, ये भी सारी बात है गैरत जमात से हैं। मैं सिर्फ इस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि इनसे हम पॉइंट ले लें, सारी बात इन्होंने मेरी बात मुकम्मल होगी, आप लें इनसे। जी 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 बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी सादकन भाई अस्सलाम वालेकुम, अगेन अप टू यू सर। सादकन भाई दोबारा से मैं ये आपसे सवाल करूँगा, आप तो शाह साहब भी चले गए हैं, कि ख़त्म नबूवत के हवाले से आपसे लास्ट में भी मेरी बात हुई थी और अब दोबारा भी जो है वो मैं आपसे यही सवाल करता हूँ कि ख़त्म नबूवत का अक़ीदा अगर तो कुरान में मौजूद है तो आप प्लीज़ इसको साबित करें और कोशिश करें कि अभी मेरी आज सुबह शाह साहब से भी इस हवाले से बात हो रही थी। मैं आपको पहले एक वो टॉपिक अपना बता दूं कि मेरी समझ की बात है कि अल्लाह ताला ने दज्जाल को से बचने के लिए कुरान में 20 आयतें दे दी कि सूरत काफ की 10 पहली और 10 आखिरी पढ़ लो। तो ये कैसे पॉसिबल है कि अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतना बड़ा अक़ीदा बनाया, और जो अल्लाह दो जहानों को जानने वाला है और सबसे बाकमाल है, उनको नहीं पता था कि जी उम्मत मोहम्मदी में इस अक़ीदे की वजह से इतने इशू बनेंगे। तो उनको एटलीस्ट अल्लाह ताला को कुरान में 2 आयतें तो कम से कम दे देनी चाहिए थी कि एक आयत तो चलो होगी सूरत अज़ाब जिससे आप लोग निकाल देते हैं कि, और उसके अंदर भी एक लफ्ज़ है जिसकी वजह से आप में और जमात में जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट है कि ये लफ्ज़ का मतलब ये नहीं है। तो एटलीस्ट एक आयत तो दे देनी चाहिए थी मज़ीद कि जिसके ऊपर लफ्ज़ भी सेम होते और आखिरी नबी भी वाज़िया लिखा होता और पता चल जाता कि जी वाकई आखिरी नबी है। तो ये आपको लगता नहीं कि ये कुछ मसला है, इसका मतलब है कि ये अक़ीदा दुरुस्त नहीं है, या अगर कुरान में वाकई मौजूद है कोई और चीज़ और हमें पता नहीं चल रही, तो आपका जिन लोगों का अक़ीदा है जैसे आपका अक़ीदा है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप हमें वो अक़ीदा जो है वो साबित करें कुरान से। तो अप टू यू है सर, हमारी तरफ से एक ही बंदा बात करेगा और आप भी बात करेंगे। तो अगर तो वाकई कुरान में ये अक़ीदा है तो काइंडली आप इस अक़ीदे को साबित करें। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया भाई। नवीद भाई नाम है आपका माशाल्लाह से? जी जी नवीद नाम है। नवीद भाई माशाल्लाह। देखें, जब आप लोग साबित करने की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है वो साबित शुदा बात है, ठीक है। अब उसको दोबारा साबित करना ये समझने के ऊपर है। देखें, कुरान के अंदर जब अल्लाह ताला ने कोई चीज़ कही है तो उसके ऊपर रसूल खुदा ने अपनी बातें की, जिसमें सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि ए अली, तुम मेरे लिए वही निस्बत रखते हो जो हारून मूसा के लिए रखते थे, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है।
اب آپ یعنی اس کا کہیں گے، اس کو غلط میں آپ کو کہیں گے، کاٹ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ جو خاتمن اولیاء والی بات ہے آپ وہ کر رہے ہیں نا؟ خاتمن اولیاء یہ سب دیکھیں، یہ سب حدیثیں ہمارے یہاں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم حدیثوں کو ویلیو تشیح میں ہے، اہل تشیح میں حدیث ہے، کیا کر رہے ہیں سر؟ نہیں اہل تشیع میں کوئی ایسی آپ حدیث اہل نہیں ہے۔ تشیح سے ہی ہیں، آپ ہاں اہل میں اہل تشیح تشیع سے سے ہی ہی ہیں، ہوں، اور خاتم الاولیاء کی اگر کوئی ایسی لفظ آئی ہوتی تو اولیاء اللہ اتنے جو بنے بیٹھے ہیں نا آ کر کے، آج ایک عمران صاحب میں دیکھتا ہوں، شاید وہ بھی نیچے ہوں گے، عمران صاحب کا ایک بڑا وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا ڈاڈا ایک موقف تھا کہ ہمارے جو ائمہ ہیں وہ نبیوں سے زیادہ، مبارک بھائی کیا لفظ تھے وہ؟ افضل ان ہے۔ کا الفاظ یہ تھا، ہاں یہ لے ہاں یہ تو ان کی آپ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ہاں جی تو جی آپ خود دیکھیں، بتائیں پھر نبیوں سے ان زیادہ سے بھی افضل پوچھ کون لیں ہے؟ نا نوید بھائی، ان سے بھی پوچھ لیں کہ ان کا بھی عقیدہ یہی ہے۔ ہاں تو السلام عقیدہ علیکم، میں بتاؤں گا السلام میرے علیکم۔ بھائی، میری جان، آپ جی واسطہ میر چار صاحب، چار لوگ السلام بولیں گے تو میں کہاں سے بتاؤں گا؟ تو اس کا سنیے، مطلب آپ کا عقیدہ یہی ہے نا کہ ائمہ جو ہیں وہ تمام انبیاء سے بہتر ہیں؟ رسول خدا کے علاوہ، افضل ہے، ہاں جی جی۔ رسول خدا خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ سب سے افضل ہے۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ اہل سنت نے جو آپ پہ فتویٰ لگایا ہے کہ 12 دفعہ آپ ختم نبوت کے انکاری ہیں، تو وہ صحیح کہتے ہیں؟ پھر 12 دفعہ ختم نبوت کے کیا ہے؟ انکاری ہیں آپ؟ یعنی کیا کرتے ہیں؟ کفر کرتے ہیں؟ ہاں جی، کہ بھئی آپ ختم نبوت کو 12 دفعہ نہیں ہم نے مانتے، 12 آئمہ آپ کے جو سے ہیں وہ نبیوں سے افضل ہیں۔ آپ کو جناب پتہ ہے نا یہ آپ کے اوپر اس چیز کا انہوں نے ہم نبی آرڈیننس تو بھی نہیں جاری کہتے کرنے نا۔ کی کوشش کی ہے۔ آئیے قرآن میں یہ آئیے کہ جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لے لیا تو ہم نے اس کو للناس تھوڑ بھی آپ بات کریں گے؟ امام بنا دیا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو اس کا امتحان لینے کے بعد پھر امام بنایا، تو کیا امام وہ افضل تو ہوا کہ نبی بھی تھے، کون؟ جی میر وہ تو صاحب، خود حضرت ابراہیم تو خود نبی تھے، نبی تھے نا، لیکن امام کب بنے؟ تو پھر یہ آپ کے امام تو نبی نہیں ہے نا؟ بھائی تو امام کا نبی ہونا کیا ضروری ہے؟ وہ بالکل نہیں، وہ ان سے افضل تبھی ہو سکتا ہے جب وہ نبی بھی ہو ساتھ امام۔ کس نے کہا؟ قرآن کہہ رہا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن نے کیا کہا؟ وہ نبی قرآن سے نے یہ ان تو کو نہیں کہا امام بنا۔ تمہارا نبی ہونا ضروری ہے اس کے بعد ہی تم امام بنو گے۔ نہیں، وہ نبی امام جو ہوتے ہیں نا وہ افضل ہوتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ قرآن یہاں کہہ پہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تم کو وہ بھائی قرآن کہہ رہا ہے، آپ انسان کا خود پڑھ امام رہے ہیں بنا کہ وہ دیا۔ حضرت ابراہیم میری نبی بات نہیں تو تھے۔ سن لے میرے بھائی، قرآن میں کہا اے ابراہیم تمہارا امتحان لیا، اب تم کو انسانوں کے امام ہو، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا اچھا یا اللہ تو امامت مجھے دے رہا ہے تو میری ذریت میں، تو انہوں نے کہا کہ جو بدماش ہیں ان کے پاس یہ نہیں، یعنی جو وہ ہیں ہاں تو افضل گمراہ کیسے ہیں ہو گئے؟ ان کے پاس یہ نہیں جائے گی۔ افضل ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نبیوں سے ہم کلام ہوتا ہے، آپ کے اماموں سے کون ہم کلام ہوتا ہے؟ ہم کلام نبیوں سے ہوتا ہے نا۔ ہاں جی، اچھا یہ بتائیے افضل ہونے کی دلیل آپ کو چاہیے؟